إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال في موضع آخر والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير وقال أيضا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. معزز سامعین و حاضرین جمعہ، آج کا خطبہ ایک سوال کا جواب ہے، اور وہ سوال جب بھی بقرعید کا وقت آتا ہے تو کچھ لوگوں کی طرف سے بڑے شد و مت کے ساتھ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ امسال پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے جھوجھ رہی ہے، پریشان حال ہے، اس لیے امسال یہ سوال اور تیزی کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ قربانی کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ قربانی کی قیمت ہم لوگوں میں صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں تو کیا زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ کیا ہمیں زیادہ اجر و ثواب نہیں ملے گا؟ تو اسی کے بارے میں آج میرا خطبہ ہے کہ ایسی سوچ رکھنے والے وہ مغربی زدہ لوگ ہیں، علمانی قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کا سوال کرتے ہیں۔ شریعت کے اندر قربانی کی بڑی اہمیت ہے، قربانی ایک عبادت ہے، اور قربانی یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، اور قربانی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، کل اسلام کی بقا کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اگر ہمیں جان بھی دینے کی ضرورت پڑے تو ہم جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ یہ اصل مقصد ہے قربانی کرنے کا، اسی لیے قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ قربانی اسلام کا شعار ہے، یہ پہچان ہے، مسلمانوں کا تمیز اور تشخص ہے، مسلمانوں کا ایک امتیازی پہچان ہے قربانی کرنا۔ یہ ہماری نبی کا عمل، صحابہ، خلفائے راشدین، امت مسلمہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک یہ عمل چلے آ رہا ہے۔ لہذا قربانی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا یہ سراسر حماقت اور جہالت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کے جانوروں کو شعائر کہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، ہم نے قربانی کے جانوروں کو اللہ رب العالمین کے شعائر میں سے بنایا ہے، یہ پہچان بنا دیا ہے۔ قربانی مسلمان اللہ کی راہ میں سال میں ایک مرتبہ کرتا ہے، یہ مسلمان کی اسلام کی ایک پہچان، ایک شعار ہے۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے اس کے اندر بہت زیادہ بھلائی اور بہتری ہے۔ اور دوسرے موقع پر اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اللہ رب العالمین کے شاعر کی جو تعظیم کرتا ہے گویا کہ اس کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا تقویٰ پایا جاتا ہے۔ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا یہ انسان کے دل کی تقویٰ اور طہارت اور پرہیزگاری اور دینداری کی دلیل ہوتی ہے۔ اور جو شاعر کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں گویا کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، اللہ رب العالمین خوف اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر گویا کہ موجود نہیں ہے۔ قربانی تو ایسی عبادت ہے کہ جیسے اور عبادتوں کی شرطیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے قربانی کی بھی شرطیں ہیں۔ اگر قربانی کسی نے نماز عید پہلے کر لیا اس آدمی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے قربانی ایسے جانور کی کر دی جس جانور کے اندر عیب ہے، وہ عیب جو مؤثر ہے اور جس عیب کی بنا پر قربانی جائز نہیں ہوتی، اگر کسی نے کر دیا اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے قربانی کے دنوں کے بعد قربانی کی اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو پھر قربانی کے بجائے قیمت صدقہ کرنا
اور قیمت غریبوں میں تقسیم کرنا، یہ کیسے قربانی کا بدل ہو سکتا ہے؟ قربانی کا اجر و ثواب انسان کو کیسے مل سکتا ہے؟ قربانی کے دن سب سے زیادہ جو بڑی باتیں ہیں، ان بڑی باتوں میں سب سے بڑی بات اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس کے نبی کا حکم ہے، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے قرآن مقدس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ لہذا یہ صدقات و خیرات یہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتے۔ اور پھر میرا سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ جہاں تک قربانی غریبوں کی مدد کرنے کی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے حالات تھے۔ ایک سال باقاعدہ آس پاس اور مدینے کے آس پاس کے شہروں اور دور دراز علاقوں سے غریب اور نادار لوگ آگے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کرو اور اس کا گوشت سارا کا سارا غریبوں کے اندر تقسیم کر دو۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ قربانی مت کیجئے اور اس کا صدقہ کر دیجئے کیونکہ اس کا پیسے کی ان کو زیادہ ضرورت ہے، یہ ہمارے نبی نے نہیں فرمایا۔ ہمارے نبی نے گوشت کے ذریعے سے ان کی مدد کرنے کا حکم دیا اور کہا ذخیرہ اندوزی مت کرو، گوشت کو مت رکھو اور گوشت کو ان غریبوں میں تقسیم کر دو۔ جب اگلا سال آتا ہے صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا امسال بھی ایسے ہی کیا جائے گا کہ ہم گوشت نہیں رکھیں گے اور سارا کا سارا غریبوں میں تقسیم کر دیں گے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت ضرورت تھی، لوگ آئے تھے، اس لیے میں نے ایسا کہا تھا تم کھاؤ بھی، تقسیم بھی کرو اور ذخیرہ اندوزی بھی کرو۔ تین باتوں کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کا حکم دیا۔ تو اس وقت بھی ضرورت تھی، اس وقت اور زیادہ فقر و فاقہ تھا، اور زیادہ لوگوں کی ضرورتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے لوگوں کی قربانی کرنے سے منع نہیں کیا۔ یہ نہیں کیا قربانی مت کرو، قربانی کے بدلے میں اس کی قیمت صدقہ کر دو گے، تمہیں جو قربانی کا اجر ہے وہ تمہیں اجر مل جائے گا۔ قربانی ایک پہچان ہے مسلمان کی، جیسے حج ایک پہچان ہے، جیسے عید اور بقرعید کی نماز ایک پہچان ہے، ایسے قربانی بھی مسلمانوں کی ایک پہچان ہے۔ اور آج قربانی جیسی اہم عبادت کے اوپر لوگ قدغن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ مسلمانوں کا کہ ان کے یہاں اسراف، فضول خرچی اور شادی بیاہ کے رسم و رواج اور پارٹیوں کے اندر فضول خرچی پر کوئی قدغن لگانے کی بات نہیں ہوتی ہے، اپنے حق سے کوئی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ختم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حق پر درانتی اور تلوار چلانے کے لیے انسان اس طرح کی آوازیں اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے قربانی کرنا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ آج قربانی کی بات ہوتی ہے، کل حج کے اوپر بھی آوازیں اٹھائی جائیں گی کہ حج کرنے سے کیا فائدہ ہے، لاکھوں روپیہ لگتا ہے ایک آدمی کا، کیا فائدہ ہے 10-20 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 50 دن کے لیے حج بند کر دیا جائے، وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور عقیقہ کی بات آئے گی اور بہت ساری باتیں آئیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اسلام کے شاعر میں سے ہے، اسلام کے پہچانات میں سے ہے، اس لیے اس کے بارے میں بات کرنا یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے، کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہو سکتی ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی شادیاں ہوتی ہیں، لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، جہیز دیتے اپنی بیٹیوں کا لاکھوں روپیہ، اور معین اپنے بچوں کو باقاعدہ، کچھ علاقے ایسے ہیں اپنے بچوں کو باقاعدہ لوگ بیچتے ہیں۔ اگر بچہ ڈاکٹر ہے 50 لاکھ روپیہ لوگ لیتے ہیں لڑکی والوں سے، کروڑ روپیہ لیتے ہیں، یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے پر جو پیسہ خرچ کیا تعلیم پر وہ آپ دے دو، اپنی بیٹی کی شادی میرے بچے کے ساتھ کر دو۔ جس قدر جس کی اونچی تعلیم ہے اس قدر بچے باقاعدہ بیچے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے یہ رسم و رواج ادا کی جا رہی ہے۔ جہیز جو خالص ہندوانہ رسم ہے اس پر بڑی مستعدی کے ساتھ لوگ عمل پیرا ہیں، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ایک مقدس اور پاکیزہ حکم ہے جس سے غریبوں کی مدد بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ آج اس حکم کو اور اس حق کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں۔ سارے مسلمانوں کو مل کر کے ایسی آوازوں کو دبانے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ ہماری پہچان ہے۔ ہم اپنے حق سے، اسلام کے اس حکم سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اسلام نے ہمیں صدقات و خیرات کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ صدقات و خیرات کا دروازہ ایسا ہے، پورے 12 مہینے ہر گھنٹے ہر گھڑی کھلا رہتا ہے، آپ جب چاہو صدقات و خیرات کرو، کوئی آپ کو منع کرنے والا نہیں ہے۔ اپنے اخراجات پر کنٹرول کر کے انسان صدقہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اسلام کا، اللہ کا جو حکم ہے اس حق کو برباد کر کے وہ صدقات و خیرات کرنا چاہتا ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کے اتنا مقدس فریضہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ رب العالمین مال سے نوازا ہے۔ آج کوئی زکوٰۃ کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں بڑی
منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے کہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیانتداری کے ساتھ اگر سارے مسلمان زکوٰۃ جیسے مقدس فریضے پر عمل شروع کر دیں اور دیانتداری کے ساتھ زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں، ہمارے معاشرے کے اندر کوئی فقیر باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اس پر بات کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، اس کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کروڑوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے، لاکھوں میں دے کر کے لوگوں کو ٹرکا دیا جاتا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ نکال دیا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ ان تمام چیزوں پر بات نہیں کی جاتی ہے۔ اسلام کا جو حکم ہے، اللہ کا جو حق ہے، اس حق کے وہ ملیامیٹ کرنے کے لیے، ڈائنامیٹ کرنے کے لیے اور حق کو برباد کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اس طرح کی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں۔ آپ قربانی کیجئے، صدقات و خیرات بھی کیجئے۔ اگر آپ کے کسی علاقے میں، کسی شہر کے اندر قربانی کرنے میں دشواری ہے، پریشانیاں ہیں، حکومت کی طرف سے کچھ مشکلات ہیں، دور دراز علاقوں میں ایسے ایسے گاؤں ہیں میرے بھائیوں، سال بھر ان کو گوشت نہیں ملتا ہے، اگر آپ قربانی کا پورا بکرا ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیں گے، ان کی بہت بڑی مدد ہو جائے گی، ان کی بہت بڑی اعانت ہو جائے گی۔ یہ سب شریعت کے نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے دروازہ کھول رکھا ہے۔ ان تمام چیزوں پر ہمارے ہاں لوگ بات نہیں کرتے ہیں، اور اس طریقے سے قربانی کا جب مسئلہ آتا ہے یا قربانی کا جب وقت آتا ہے، اس طریقے سے لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں کرنا شریعت کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے۔ قربانی ہماری پہچان ہے، یہ شعار ہے، لہذا اس شعار کی تعظیم کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ اسلام کو بدلنے کی کوشش مت کریں، اپنی سوچ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں، اسلام اپنے سانچے اور فکر میں مت ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اسلام اللہ رب العالمین کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کے حکام اور اس کے نبی کے حکام کا نام ہے دین اسلام۔ اللہ رب العالمین نے، اس کے نبی نے جو حکم دیا ہے اس پر تعمیل کرنے کا نام اسلام ہے۔ لہذا اپنی فکر کو ہمیں اسلام کے سانچے میں ڈالنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ اسلام کو اپنی فکر کے اندر، اپنی فکر کے سانچے میں ہم ڈالیں۔ ایسا کرنا اسلام کے ساتھ بڑی بددیانتی ہوگی اور اس طریقے سے اسلام پر ظلم اور زیادتی ہوگی۔ لہذا اس طرح کی جو آوازیں بار بار اور اس طریقے سے جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں یا اس طرح کے اوقات اور موسم آتے ہیں، جو سوال اٹھایا جاتا ہے، یہ سوال بے بنیاد ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ اسلام نے صدقات و خیرات کا باقاعدہ حکم دیا ہے، صدقات و خیرات کیجئے۔ کون اسلام نے منع کیا آپ کو؟ آپ قربانی کیجئے۔ زیادہ زیادہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ قربانیاں کرتے تھے، بہت زیادہ 4-5 جانور کرنے کے بجائے 2-3 جانور کیجئے اور باقی پیسہ جو ہے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیجئے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، لوگ اصل میں قربانی اور صدقہ کا مسئلہ نہیں ہے، لوگ قربانی نہ کر کے اپنے آپ کے پیسے کو بچانا چاہتے ہیں، اس لیے لوگ اس طریقے کے سوال اٹھاتے ہیں، ورنہ یہ مسئلہ نہیں صدقات و خیرات کا۔ صدقات و خیرات کا دروازہ تو اللہ رب العالمین نے قیامت کے آخری شبوں اور ہر دن، ہر لمحے، ہر سیکنڈ انسان صدقات و خیرات کر سکتا ہے۔ آپ اپنے اخراجات میں کمی کیجئے، اخراجات میں کنٹرول کیجئے، اسراف فضول خرچیاں جو کی جاتی ہیں اس پر کنٹرول کر کے آپ کیجئے۔ اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ناک کٹ جائے گی معاشرے کے اندر اگر دھوم دھام کے ساتھ شادی نہیں کی گئی، پارٹی میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو میں علاقے کا خان پٹھان ہوں، میں علاقے کا رئیس زادہ ہوں، میں علاقے کا ذمہ دار انسان ہوں، میں فلاں عہدے پر ہوں، اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو میری ناک کٹ جائے گی، اسلام کی ناک کٹ جائے، اسلام ملیامیٹ ہو جائے، یہ انہیں گوارا ہے۔ لیکن ان کی اپنی ناک کٹے وہ ان کو گوارا نہیں ہے، اس پر کنٹرول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان تمام چیزوں پر اور رسم و رواج پر۔ اور جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس کے نبی کا حکم ہے، جو ایک مسلمانوں کا شعار اور ایک مسلمانوں کا تمیز اور امتیازی شان اور پہچان ہے، جو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کی جاتی ہے۔ اللہ قربانی ایک توحید ہے، عبادت ہے، جو سال میں ایک مرتبہ کی جاتی ہے۔ صدقات و خیرات تو ہر دن کر سکتے ہیں آپ، قربانی سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، ایک مرتبہ سال کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی اتنا واویلا، اس کے لیے بھی اتنا شور شرابہ، اس کے لیے اتنا ہنگامہ، اس کے لیے اتنا زیادہ جو ہے اپنے آپ کو لبرل ظاہر کرنے کی کوشش کرنا کہ اسلام کے اندر ساری چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی یہود و نصارہ اور غیر مسلم آپ سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام کا جو نظام ہے اس نظام کو آپ کو فالو کیجئے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ اگر خوش ہو گیا، اللہ کی رضامندی مل گئی، اسلام دنیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ کامیاب انسان ہو گیا جس نے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کر لی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس طرح کی باتیں مت کیجئے۔ اسلام کی پہچان ہے عید، بقرعید، قربانی، حج اور اس طریقے سے یہ ساری چیزیں اسلام کے شاعر میں سے ہیں، اور شاعر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہچان بن جائے مسلمان کی یا کسی بھی دین اور دھرم کی، انہی میں سے ایک چیز قربانی کرنا بھی ہمارا شعار ہے، اللہ رب العالمین سے شعار قرار دیا ہے۔ لہذا اس کے بارے میں کبھی بھی کمپرومائز یا اس کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قربانی
قربانی کرنا چھوڑ دیں، قربانی کریں گے، یہ ہمارے نبی کا عمل ہے، صحابہ کا عمل ہے، لیکن صدقات و خیرات بھی کیا جائے گا، اور اس کے لیے دروازہ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ہمارے لیے کھول رکھا ہے کہ انسان کبھی بھی صدقات و خیرات کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسافر پر بھی قربانی ہوتی ہے کہ انسان جہاں مسافر ہے اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے وہاں قربانی کرے، لہذا قربانی سے گریز مت کریں، قربانی کیجئے اور قربانی کا گوشت غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں، آپ کو بے حد اجر ملے گا اور ثواب ملے گا۔ یا تو گوشت تقسیم کر دیں یا پکا کر کے ان کو کھلا دیں، جو بھی شکل آپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں، لیکن قربانی کا قیمت صدقہ کر دینا اور قربانی نہ کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو گویا کہ اس نے قربانی نہیں کیا، اسلام کے ایک شعار کو مٹانے کی اس نے کوشش کی ہے، اسلام کے ایک شعار کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ نے اسے طاقت دی تھی اور ایک معزز اور سب سے بہتر عمل جو قربانی کا دن کا ہے اس عمل کو اس نے چھوڑ کر کے صدقات و خیرات اس نے کیا۔ صدقات و خیرات کا اسے نیت پر اجر مل سکتا ہے، لیکن قربانی کا بدل یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے قربانی کو زندہ رکھیے، قربانی کیجئے اور اس کے گوشتوں کو غریبوں کے اندر تقسیم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الکم بر رؤوف الرحیم۔